الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. واجب الاحترام برادران محترم، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا. اب تک اس سلسلے میں امت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ 4 حق آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے ہیں. اس میں سے پہلا حق تھا کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لایا جائے اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لایا جائے، اور دوسرے نمبر پر آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، اور تیسرا حق یہ تھا کہ آپ علیہ السلام سے منسوب جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی تعظیم کی جائے، ادب، احترام، عزت، عظمت کی جائے. پھر چوتھا حق تھا کہ آپ علیہ السلام کی اتباع کی جائے. اب یہ 5واں حق ہے کہ آپ علیہ السلام سے محبت کی جائے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزیں بیان کی ہیں جس سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے، اور وہ فطری چیزیں ہیں. فرمایا کہ والدین ہیں، وہ اولاد اپنے والدین سے محبت کرتی ہے، اور والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. انسان اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، عزیز اقارب، رشتہ داروں سے، اور اپنے اس مال سے محبت کرتا ہے جسے اس نے کمایا ہے. اور انسان اپنے تجارت سے محبت کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ اس میں نقصان نہ ہو جائے، اور رہنے کی جگہ اپنے گھر سے محبت، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے. تو فرمایا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ. تمام چیزیں محبت کی ہیں، اور انسان کو ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے، مگر ان تمام چیزوں سے محبت ایک فطری چیز ضرور ہے، مگر ساتھ ساتھ فرمایا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے.
اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے، اور جتنی چیزیں ہیں ان سب کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر مغلوب ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف میں فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں میری محبت اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام چیزوں سے بڑھ کر کے اس کے دل میں میرے لیے محبت نہ ہو، وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکے۔ اور انسان کے دل میں والدین کی عظمت ہے، اچھی بات ہے، مگر والدین کی عظمت سے بڑھ کر اللہ کے رسول اللہ کی عظمت ہونی چاہیے۔ اولاد کے لیے شفقت اور محبت ہے، اچھی بات ہے، مگر اللہ کے رسول سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ ساتھ ساتھ عام لوگوں سے محبت ہے، وہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مقصد ہے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری مشہور روایت ہے، اور وہی بخاری شریف میں فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت، تین چیزیں ایسی ہیں جس اگر کسی کو وہ نصیب ہو جائے تو اس کو ایمان کی حلاوت اور اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے، ایسی تین چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ من سواہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو، تو فرمایا ایسے آدمی کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام کے ارشادات میں سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے کہ ہمارے لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، کسی آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوگا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس، کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبت اس کے دل میں میرے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونے کی وجوہات، اور بالخصوص اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کیوں ہو؟ تو محدثین نے اس کا خوبصورت جواب دیا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس میں کچھ اسباب محبت پائے جاتے ہیں، کوئی چیز، کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ چار چیزیں ہیں جو اسباب محبت ہیں، ان میں پہلی چیز ہے قرابت، رشتہ داری۔ رشتہ داری کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے، تعلق ہے، خاندان ہے، برادری ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی، یا تو انسان کسی کے کمالات سے متاثر ہو کر کے محبت کرتا ہے، یا کسی کے
حسن جمال کی وجہ سے اس سے متاثر ہو کر کے یا پھر کسی کے احسانات سے متاثر ہو کر کے انسان محبت کرتا ہے. یہ اسباب محبت ہیں کہ جن کی وجوہات سے انسان کسی سے محبت کر رہا ہوتا ہے. ان میں پہلی چیز رشتہ داری ہے، قرابت ہے. انسان اپنے خاندان سے، اپنے بھائیوں کی اولاد، بہنوں کی اولاد، اپنے نانا نانی، دادا دادی اور پورے خاندان سے ایک خونی رشتہ ہے. اس سے انسان کی فطری محبت ہے، اور یہ اس بنیاد پر انسان اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے. قرابت داری کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. اور فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری قرابت داری کیا ہے؟ بنیاد قربت، رشتہ داری، اس کی وجہ سے محبت کا ہونا. تو ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا قرابت داری ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری کیا رشتہ داری بنتی کہ جس کی وجہ سے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد ولدہ، میں تمہارے لیے تمہارے والد کی مثل ہوں، جیسا کہ باپ اپنے اولاد کے لیے باپ کی مثل ہوتا ہے، اس طرح میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی مثل ہوں اور تم میرے لیے میری اولاد کی مثال ہو. انما انا لکم مثل الوالد ولدہ. ہاں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہوں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. وہاں پر فرمایا کہ وازواجہ امہاتہم، نبی کی ازواج مطہرات امت کی مائیں. یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد ولدہ، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی مثل. تو آپ نے پڑھا قل ان کان آباؤکم، انسان کو اپنے والد سے محبت فطری چیز ہے، اور اسی طرح اولاد کے لیے محبت اپنے والد کی دل اپنے والد کے لیے یہ بھی فطری چیز ہے. تو یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں. تو ان کی محبت والد کی درجے میں، ہمارے لیے ان کی محبت ان کے باپ ہونے کی حیثیت سے. تو فرمایا اور جب انسان باپ ہوتا ہے تو اپنی اولاد کو تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے. اسی طرح فرمایا ہے کہ اس کو پیشاب وغیرہ کی ضروریات اس کا کرنا، سکھانا، دھلانا، بنانا سکھاتا ہے. اور اس طرح فرمایا کہ اور غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، یہ تمام چیزیں باپ اس کو سکھاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اعلمکم، اور میں تمہیں سکھاتا ہوں، تمہیں سکھانے والا ہوں. اذا اتیتم الغائط، جب تم میں سے کوئی آدمی بول براز پیشاب وغیرہ کے لیے جائے تو فرمایا کہ فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، اس کو چاہیے تو نہ تو استقبال قبلہ کرے، نہیں اپنی پشت قبلے کی طرف. یہ اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے، پیشاب وغیرہ کے لیے بیٹھے، تو اس کی پیٹھ اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھا رہے ہیں. یہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سے قرابت ہے. اور فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من لا ولی لہ، جس آدمی کا کوئی ولی نہ ہو، فانا ولی، میں اس کا ولی ہوں. جس آدمی کا کوئی ولی وارث نہ ہو، میں اس کا ولی ہوں. ایک غزوے سے واپس آئے، ایک بچہ آپ کے سامنے بار بار آتا تھا، پوچھتا تھا کہ میرے والد کہاں ہیں. سارے لوگ آ گئے، میرے والد نظر نہیں آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام منہ موڑتے تھے، اتنے معصوم بچے کو کیا جواب دیں.
آخر میں اللہ کے رسول نے اس بچے کو اٹھایا اور کہا کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ محمد تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو؟ ہاں، تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من لا ولی لہ، جس آدمی کا کوئی ولی نہ ہو فانا ولی۔ اور آپ علیہ السلام نے اسی سے متعلق فرمایا تھا کہ تم میں کوئی آدمی قرضہ چھوڑ کر کے مر جائے، مقروض ہے اور وہ مر گیا، اور اس کے پاس مال بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، تو فرمایا کہ میں اس آدمی کا قرضہ ادا کروں گا، اور اس کے پاس جو موجود مال و دولت ہے یہ اس کے عزیز و اقارب کا ہے، اس میں میرا حصہ نہیں۔ یا تو خاندان والے بھی مکر جاتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں سے ادا کریں گے اس کا قرضہ اور اس کے حقوق، کہاں سے ادا کریں، ہمارے پاس تو نہیں ہے کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ادا کروں، اور اس کا مال جو موجود ہے اس میں سے بھی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس سے بڑھ کر کے ولی وارث کون ہوگا؟ کہ فرمایا کہ من لا ولی لہ فانا ولی، جس کا کوئی ولی وارث نہ ہو اس کا میں وارث۔ یہ خاندان والے اعلان کرتے ہیں، اولاد اعلان کرتی ہے اپنے والد کے جنازے پر، اس طرح لوگ اپنے ماں کے جنازے پر اعلان کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی حق لین دین ہو تو ہم سے بول سکتا ہے، ہم اس کا تدارک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو اپنے زمانے کے تمام مسلمانوں کے لیے اعلان کر رکھا تھا کہ جو کوئی مقروض مر گیا اس کا قرضہ میرے ذمہ میں ادا کروں۔ اس سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے امت کا کون ولی وارث ہو؟ اور فرمایا کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ایک چور پیش کیا گیا۔ یہ آدمی چور ہے اور اس نے چوری کی، تو آپ نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ صحابہ نے حد جاری کی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ سارے لوگ کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے ہی ہمیں حکم دیا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ہم نے اس کا ہاتھ آپ کے حکم سے کاٹا ہے، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاتھ کاٹنا تو اللہ کا حکم ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ فرمایا کہ ہے تو وہ میرا امتی نا، میرا امتی ہے، جیسے کسی کی اولاد کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اس کی باپ کے سامنے تو باپ نہیں روئے گا، تو فرمایا ہے تو میرا امتی، میں کیوں نہ رہوں؟ ایسا درد اللہ کے رسول اپنے امت کے لیے رکھ رہے۔ اور فرمایا کہ انسان کے لیے، ایک انسان کی آزمائش کے لیے دوسرا انسان اس وقت آزمایا جاتا ہے جب انسان مشکل مرحلے میں جو ساتھ دے دے، بھائی بہنوں میں، دوستوں میں، اصل انسان وہی کھڑا ہے۔ ورنہ تو آج کل تو معاف کیجئے گا کہ صورتحال تو فی زمانہ ایسے، جب آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب آپ کے ہیں، اور جب آپ کی جیب خالی ہے تو کوئی آپ کا نہیں ہے۔ آج معاشرے کا ماحول اور مزاج کو اس طرح ہی ہے۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں امت کو نہیں چھوڑا، خالی ہاتھ نہیں چھوڑا، ہر موقع پر آپ علیہ السلام ساتھ رہے۔ انتہائی مشکل وقت ہوگا قیامت کے دن، پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے اور کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں۔ پل صراط یہ جہنم کے اوپر بنایا ہوا ایک پل ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور جو جس کو کراس کر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور یہ جہنم کے اوپر بنایا گیا پل ہے، اور جو کوئی اس کے اوپر جائے گا اور کٹ کے اپنے اعمال نامے کی کمزوری کی وجہ سے کٹ کٹ کے اس میں گرتا ہو۔
بہت مشکل مرحلہ. فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نامہ اعمال بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو خوشیوں میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جو جس کا نامہ اعمال ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ تو جہنم کے درجہ ہاویہ میں جا کے گرے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم قیامت کے دن آپ سے ملنا چاہیں تو آپ کو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا ہاں، مجھ سے اگر ملنا ہے تو 3 جگہ ہیں، کسی ایک جگہ پر میں تمہیں مل سکتا ہوں. اور ان جگہوں میں سے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے تلاش کرنا پل صراط کے اوپر، کہ جب میری امت پل صراط کراس کر رہی ہوگی تو میں اس وقت وہاں ملوں. اور اگر میں وہاں نہ ملا تو پھر مجھے میزان، جہاں اللہ لوگوں کے وزن ترازو، اعمال ترازو کریں گے، ترازو تولے جائیں گے، وہاں آ جانا. اور اگر میں وہاں بھی نہ ملا تو پھر مجھے میرے حوض کوثر پر تلاش کرنا. امت کو سیراب کر رہے ہیں، وہاں جہنم سے بچا رہے ہوں گے، اور یہاں آ کر کے امت کے لیے جو ہے نامہ اعمال کے ترازو میں تلنے میں مدد کر رہے ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو فرمایا پھر آ کر کے مجھے میرے حوض کوثر پر تلاش کریں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم آپ کو اتنا دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکال کر کے جنت میں نہ ڈال دیا جائے. یہ ہمارے نبی سے ہمارا قریبی اور رشتہ دارانہ تعلق ہے کہ نبی امت کے حق میں اس طرح استدعا کر رہے ہیں. اگر لوگوں کو قرابت داری، رشتہ داری کی وجہ سے محبت ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ قرابت داری کس کی ہے ہمارے ساتھ؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، جانوں سے زیادہ ہمیں اپنی جان سے محبت ہے نا، تو اللہ نے فرمایا کہ نبی تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نبی کی حرمت پر، ناموس پر اور نبی کے گستاخوں کو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مار ڈالتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، انسان کو اپنی جان سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے نبی. اپنی جان سے زیادہ محبوب. تو قرابت یہی ہے، رشتہ داری یہی ہے، تعلق یہی ہے. اگر قرابت کی بنیاد پر محبت ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے. لوگ کسی کے کمالات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. کوئی اچھا انجینئر ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، کوئی اچھا وکیل ہے، کوئی اچھا جو ہے کسی بھی قسم کا عہدے پر موجود انسان اچھے کام کرتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. کمالات، اچھا نعت خوان ہے، اچھا قاری قرآن ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. کمال ہے نا اس کے اندر، ایک کمال اس کے اندر پایا جاتا ہے اور لوگ اس سے کمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو کمالات ہیں وہ تو ان گنت ہیں، اور ان جیسا کمال کائنات میں کسی کے پاس نہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی جنگ میں شریک، کوئی چیز آگے لگی، آنکھ باہر نکل آئی، آنکھ لے کر کے دربار رسالت میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی. فرمایا صبر کرو جنت ملے گی. کہا کہ یا رسول اللہ میری نئی شادی ہوئی، میں نوجوان ہوں اور میرا اس طرح رہنا میری بیوی کو بھی اچھا معلوم نہیں ہوگا، تو آپ کچھ کرم فرمائیے. اللہ کے رسول نے وہ آنکھ کا ڈھیلا لیا اور اس کو لے کر کے آنکھ کے اس حلقے کے اندر رکھ دیا. فرمایا ایسا لگا جیسے کبھی کچھ خرابی ہوئی نہیں تھی.
کبھی کوئی خرابی پائی نہیں گئی اس کے اندر، ایسا کمال۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق کاف کے ساتھ، یہ بھی ایک صحابی ہے، اپنے گھر میں سیڑھیوں سے اتر رہے تھے کہ پھسل گئے اور پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور اس کو اپنی پگڑی سے باندھا اور آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ میں سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، اچانک گر پڑا اور ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دکھاؤ کہاں ہوا، کہاں سے ہڈی ٹوٹی؟ فرمایا وہاں ہاتھ یوں پھیر دیا، ایسا محسوس ہوا کہ ہڈی کو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہاں ایسا لگا کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آنسوں میں چشم کی تکلیف تھی، آنکھیں لال، پانی بہ رہا، آنکھیں نہیں کھل رہی۔ حضرت علی کو بلایا اور اپنے منہ کا لعاب مبارک نکال کے آنکھوں میں لگایا تو ایسا محسوس ہوا کہ کبھی آنکھ خراب ہو ہی نہیں تھی، آنکھ کبھی خراب ہو ہی نہیں تھی۔ کائنات نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے زمین سے بیٹھ کر کے چاند کو اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو کر کے ایک ٹکڑا مشرق میں گیا، ایک مغرب میں گیا۔ کائنات نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی کمال کیا ہے، مگر نہ ماننے والوں نے نہ مانا، مگر آپ علیہ السلام کے کمالات پڑے رہتے۔ ایک آدمی نے آ کر کے کہا کہ آپ نبی ہیں، آپ کی نبوت پر کوئی دلیل؟ صحرا میں تھے، فرمایا کہ تمہیں کیا دلیل دوں؟ دیکھا کہ ایک دور درخت ہے، فرمایا جا کے اس سے کہو میرے متعلق وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ جا کر کے کہا کہ وہ جو شخص ہے نا، درخت کو کہا کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ درخت زمین چیرتا ہوا چلا ہے، درخت زمین چیرتا ہوا چلا ہے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا یہ آدمی نبوت کی دلیل پوچھنا چاہتا ہے۔ تو درخت گویا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ آپ علیہ السلام کے کمالات ہیں، بے شمار بے تحاشا کمالات ہیں۔ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے کمالات کی وجہ سے تو آپ علیہ السلام اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے، اور آپ سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ علیہ السلام سے کامل محبت نصیب فرمائے۔